قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ کا وجود تمہارے لیے خیر کا وجود ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ آیت سرکار حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف کی شان میں نازل ہے. اور زیارت بقیت اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں جو امام کے بارے میں ہے. اور اللہ نے اس سوال کا جواب، اعتراض کا جواب نام میں دے دیا. کہتے ہیں اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا. خدا ہر چیز پر قادر ہے، لہذا قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ، حضرت خضر آج تک زندہ. اور چلیے تو نبی تھے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، اللہ نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہے. وہ ہے اصحاب کہف. کہ اصحاب کہف جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں. تو عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے منقطع نہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ ہدایت منقطع ہو گئی، یعنی ہدایت دینے والا کوئی نہیں، تو یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ شیطان تو ہے، کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. قرآن میں حکم ہے قرآن پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. تو جب سب جانتے ہیں کہ گمراہ کرنے والا تو موجود ہے، اگر خدا ہدایت کا سلسلہ منقطع کر دے تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے. یعنی خدا نے ہمیں شیطان کے حوالے کر دیا، کوئی ہادی نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، امپاسبل ہے. بلکہ خدا ہدایت کا بندوبست پہلے کرتا ہے، بندوں کو بعد میں بھیجتا ہے. پہلے خدا ہدایت کا بندوبست کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے دنیا کا ہمارا دستور کیا ہے. مثلا کوئی منسٹر صاحب جا رہے ہیں کسی شہر کو وزٹ کرنے کے لیے، تو پاکستان انڈیا میں خصوصاً کیا ہوتا ہے جناب، اب روڈ جو ہیں صاف ہو رہے ہیں، اب سب گندگیاں دور ہو رہی ہیں کہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں. پہلے جو چھوٹے چھوٹے افسر جاتے ہیں، بنگلہ تیار کرتے ہیں جناب، اگر کوئی استقبال کرنا ہے اس کا انتظام کرتا ہے، آخر میں منسٹر صاحب آتے ہیں، گورنر صاحب آتے ہیں. لیکن پروردگار کا انتظام بڑا انوکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج رہے ہیں، مگر صفائی کے لیے، گھر بنانے کے لیے نہ کسی انسان کو بھیجا، نہ فرشتے کو بھیجا، نہ گھر ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی تو نہیں، زمین نہیں ہے، آباد نہیں ہے، کنواں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی زمین پر بھیج دیا میرے اللہ. پہلے ہم جیسے گنہگاروں کو بھیجتا، ہم گھر بناتے، باغ لگاتے، سبزی لگاتے، نہریں بناتے، پھر تیرا نبی آتا تو بڑے آرام سے آتا. اب سب کام حضرت آدم خود کر رہے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں. تو خدا کی کیا آواز آئے گی کہ اگر میں پہلے تمہیں بھیج دیتا اور بعد میں اپنے نبی کو بھیجتا، پہلے انسانوں کو بھیجتا بعد میں ہادی کو بھیجتا، تو اگر ایک انسان بھی غلط کام کر لیتا اور قیامت کے دن میں اس سے پوچھتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، جواب دیتا کوئی ہادی نہ تھا، کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا. تو وہ خدا جو ایک دن کے لیے ایک انسان کو بغیر ہادی کے پسند نہیں کرتا، وہ ہزاروں سالوں پورے انسانوں کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دے گا. عزیزان گرامی، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ہادی اللہ نے ایک ہم سب کو عطا کیا، وہ ہے عقل. یہ باطنی نبی کہلاتا ہے. عقل جو ہے یہ بھی ہادی ہے، یہ باطنی ایک گائیڈنس ہے، لیکن اس گائیڈنس کے لیے ایکسٹرنل گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس عقل کافی ہے. نہیں، عقل کافی نہیں. جیسے دیکھیے آنکھیں تو ہیں نا، آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. لیکن اندھیرے میں آپ دکھا کے کچھ دکھائی دیتا ہے؟ اندھیرے میں کچھ دکھائی، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. لیکن آنکھ کب دیکھے گی؟ جب نور ہو. دیکھا آپ نے؟ آنکھ کب دیکھے گی؟ جب نور ہو. عقل کب دیکھے گا؟ جب ہادی ہو. عقل جو ہے بغیر ہادی کے نہیں دیکھ سکتا، اس کو ہادی کی ضرورت ہے. اب اس کا جواب بڑا پیارا دیا نہج البلاغہ میں مولا علی نے. لوگوں نے کہا جی عقل ہے کافی ہے، انہوں نے کہا عقل ہے مگر کافی نہیں. عقل کیوں؟ مولا نے فرمایا عقل انسان شہوت کے پردوں کے نیچے دبی رہتی ہے. کتنی شہوات ہے. سیکس بھی ایک شہوت ہے، ہاں جی، دنیا پرستی بھی شہوت ہے، پاور پرستی یہ بھی شہوت ہے. کتنی شہوات ہے دنیا میں.
شہرت پسندی یہ بھی ایک شہوت ہے. مولا علی فرماتے عقل انسان شہوت کے حجابوں اور پردوں اور بیریئرز کے نیچے دبی رہتی ہے. ہادی نبی امام کا کام ہے ان پردوں کو ہٹا دے تاکہ وہ دیکھنا شروع کر دے.